السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حسام الحرمین کی تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ کیا جن طواغیت اربعہ کی صراحت کے ساتھ تکفیر کی گئی ہے ان چاروں کا نام لے کر تکفیر کرنے سے ہی تصدیق مکمل ہوگی یا نام لیے بغیر بھی تصدیق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حسام الحرمین کی تصدیق کا یہ مطلب لینا کہ جب تک ان طواغیت اربعہ کے ناموں کی صراحت کے ساتھ تکفیر نہ کی جائے تب تک تصدیق مکمل نہیں ہوتی یا تصدیق کے تقاضے مکمل نہیں ہوتے، یہ تصور کرنا، اس طرح کا خیال کرنا یہ جہالت ہے۔ تصدیق حسام الحرمین کی تصدیق کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ جب تک تکفیر نہ کی جائے، ان چاروں کا نام لے لے کر جب تک تکفیر نہ کی جائے تو تکفیر ہی مکمل نہیں، تصدیق ہی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بالکل جاہلانہ اور عامیانہ خیال ہے۔ بلکہ حسام الحرمین کی تصدیق کا مطلب ایسا جامع اور کشادہ لیجئے کہ دنیا کے ہر گوشے میں یہ تصدیق اپنا رنگ دکھائے، اپنے قدم جمائے اور ہر جگہ منطبق ہو سکے۔ حسام الحرمین کے مضامین کیا ہیں؟ تو جن کفریات کے یہ چاروں مرتکب ہوئے، شان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین، ان کی خاتمیت میں شک شبہ لانا، امکان کذب باری تعالیٰ کی باتیں کرنا، یہ جو طواغیت اربعہ کی کفریات ہیں، ان کفری مضمون کو کفر جاننا اور جو اس طرح کے خیالات اور نظریات رکھیں ان کو کافر جاننا، یہ حسام الحرمین کی اصل تصدیق ہے۔ یعنی ان چاروں نے جو کفریات اپنی کتابوں میں لکھی، ان چیزوں کو کفر جاننا اور ان لکھنے والوں کو کافر جاننا، یہ حسام الحرمین کی تصدیق کا اصل مطلب ہے۔ تو جس نے مضمون حسام الحرمین کی تصدیق کر دی، یعنی جن کفری باتوں پر علماء حرمین طیبین نے ان چاروں کو کافر کہا، ان باتوں کو کفر جاننا اور ان باتوں کے اقراریوں کو اور ان باتوں کے عقیدہ رکھنے والوں کو کافر جاننا، یہ ہے حسام الحرمین کی تصدیق۔ چنانچہ خود حسام الحرمین کو آپ دیکھیں تو اس میں جتنے علماء کرام، مفتیان اعظام، فقہائے اہل سنت نے، فقہائے ملت نے تصدیق فرمائی ہے، تو ان میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً 50 علماء کرام نے تصدیق فرمائی ہے، بڑے بڑے علماء کرام نے تصدیق فرمائی ہے۔ ان میں 2/3 علماء کی تصدیق بغیر نام کے ہے۔ انہوں نے ان چاروں کا نام نہیں لیا، بلکہ چاروں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، نام کے بغیر انہوں نے تصدیق فرمائی ہے اور وہ تصدیق مانی گئی۔ آج تک تو ان تصدیقات پر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ یہ تصدیقات نہیں ہیں، اور کریں گے بھی کیسے؟ اگر یہ کہیں گے کہ وہ تصدیقات جو ناموں کی صراحت کے بغیر ہیں وہ تصدیق نہیں ہیں، تو پھر خود حسام الحرمین کا وزن یہ گھٹا رہے ہیں لوگ، چونکہ پھر وہ 7-8 لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے ناموں کی صراحت کے ساتھ تصدیق کیا ہے، پھر وہ 7-8 لوگ بچ جائیں گے۔ تو 7-8 لوگوں کی تصدیقات سے حسام الحرمین کا وزن بڑھے گا یا 50 لوگوں کی تصدیقات سے حسام الحرمین کا وزن بڑھے گا؟ یہ تو انتہا درجہ کی احمقانہ باتیں ہیں کہ نام کی صراحت جب تک نہ کی جائے تصدیق مکمل نہ ہوگی۔ تو اس طرح سے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنے قول پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اپنی فکر میں کشادگی لانی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا قول کرنے کی صورت میں تو خود حسام الحرمین میں جو مصدقین ہیں وہ 2/3 تعداد ان کی نکل جائے گی۔ تو اب کوئی سوال کرے گا کہ پھر یہ 7-8 ہی لوگ تھے پورے ہندوستان میں؟ کیا سرکار امام اہل سنت کے زمانے میں یہ 7-8 لوگ ہی تھے جنہوں نے حسام الحرمین کی تصدیق کی؟ تو آپ سوچیں حسام الحرمین کا وزن کیا رہ جائے گا۔ تو جو حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، علمی گہرائی حاصل کرنا چاہیے، انہیں مطالعہ کرنا چاہیے، فکر کو دوڑانا چاہیے۔ قرآن عظیم میں بار بار متعدد مقامات پر افلا تنظرون، افلا تعقلون، افلا تعلمون،
अफला ततफक्करून, इस तरह के अल्फाज आए हैं। फिक्री जौलानियत को इंसान को बरोएकार लाना चाहिए और इल्मी कुशादगी को बरोएकार लाना चाहिए, तब जाकर के किसी मसले का वो सही तस्फिया कर सकेंगे। तो हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक का सिर्फ इतना मतलब है कि जिन मज़ामीन कुफ्रिया पर उलमाए हरमैन तैयबैन ने हुक्म तकफीर लगाया है, उन मज़ामीन कुफ्रिया को कुफ्र जानना, और जो लोग इस तरह का अकीदा अभी भी रखें, चाहे वो अपने ख़ानदान का हो, अपनी ज़ात बरादरी का हो, अपनी खानकाह का हो, अपने इलाके का हो, चाहे कोई भी हो, जो लोग भी उन कुफरी मज़ामीन के मुतक़िद हैं, कुफरी मज़ामीन से मुत्तफ़िक़ हैं, तो हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक का मतलब यह है कि उन्हें भी काफिर कहा जाए। उन चारों में महदूद कर देना, यह तो बिल्कुल तिफलाना नजरिया है, ये बचपने वाली बात हो जाएगी। उन चारों का नाम इसलिए किताब में आया हुस्सामुल हरमैन में कि चूंकि उन चारों ने उन कुफरी मज़ामीन की तस्दीक की थी या तहरीरें की थी या अपनी किताबों में लिखा था या इस तरह का कौल किया था, तो उनका नाम आ गया। अब तस्दीक करने के मौके पर ज़रूरी नहीं है उनके नामों की सराहत करना, बल्कि तस्दीक इस तरह की हो जाना चाहिए कि जो कुफरी मज़ामीन इस किताब में हैं और जिन कुफरी मज़ामीन के ऊपर उलमाए हरमैन तैयबैन ने कुफ्र का फतवा सादर फरमाया, आज भी कोई शख्स अगर उसी तरह का अकीदा रखता है, वही कुफरी अकीदा दिल में बसाता है, तो वो भी हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक के मुताबिक काफिर है। और वो 4 नहीं, 400 हो जाएं, 4000 हो जाएं, 4 करोड़ हो जाएं, 4 लाख हो जाएं, जो भी उन कुफरी मज़ामीन से मुत्तफिक होंगे, वो सब के सब काफिर कहलाएंगे। और उनकी तकफीर करना ये सुन्नियत की ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है, बल्कि ज़रूरियात दीन में से है। तो ये मफहूम अगर लेंगे आप, तो दुनिया के किसी गोशे में जाएंगे तो हुस्सामुल हरमैन के मुसद्दिकीन मिल जाएंगे। हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक करने वाले दुनिया के किसी गोशे में आप जाएंगे तो इस तरह तस्दीक करने वाले मिल जाएंगे। चूंकि जो कुफरी मज़ामीन है, दुनिया का कोई मुसलमान उन मज़ामीन से मुत्तफिक नहीं है और उस तरह के अकीदा रखने वालों को काफिर कहा जाता है। तो हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक को इतना कुशादा करो, इतना वसी करो कि पूरी दुनिया में उसकी तस्दीक हो जाए और पूरी दुनिया का मुसलमान उसके मुसद्दिकीन की फहरिस्त में आ जाए। और नाम लेने के चक्कर में जब पढ़ोगे तो मसाइल खड़े होंगे, इसलिए कि उन चारों का नाम लेकर आप कहेंगे किसी को कि तुम इनको काफिर कहो, तो अगला पूछ देगा कि इन चारों को हम क्यों काफिर कहें, आपके कहने से हम काफिर कह दें? क्या हमारे पीर साहब ने कह दिया इसलिए काफिर कह दें? क्या हमारे उस्ताद मोहतरम ने काफिर कहा है इसलिए हम काफिर कह दें? तो जाहिर बात है ये कौल तो बातिल होगा, चूंकि मसला तकफीर मसला तकलीदी तो है नहीं, ये मसला तहकीकी है। किसी को काफिर कहने के लिए आपकी खुद तहकीक चाहिए, आपको खुद इल्म होना चाहिए, इल्म यकीनी होना चाहिए कि इसके अंदर कुफ्र की बातें हैं, तब आप उसकी तकफीर कर सकते हैं। इस बुनियाद पर आप किसी की तकफीर तो कर नहीं सकते हैं कि हमारे उस्ताद ने कर दिया इसलिए हम भी कर देते हैं, हमारे पीर मुर्शिद ने कर दिया इसलिए हम तो कर रहे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब का मुताला करें, आपने साफ फरमाया है मसला तकफीर मसला तकलीदी निस्त, मसला तहकीकी अस्त। मसला तकफीर यानी किसी को काफिर कहने का मसला तकलीदी नहीं है कि आपके पेशवा ने, आपके रहबर ने, आपके अगवा ने, आपके उस्ताद ने, आपके मुर्शिद ने, आपके पीर ने किसी को काफिर कह दिया तो बिला दलील, बिला सोचे समझे सिर्फ उनकी नकल में आप भी काफिर कह दो, ये मसला है ही नहीं ऐसा। आपको खुद उसकी तहकीक चाहिए। तो इन चारों की कुफरियात पर जब तक अगला को तहकीक ना हो जाए, खुद उसकी जाती तहकीक ना हो जाए, वो हमारे और आपके कहने से क्यों कह देगा? तो फिर कोई कहेगा कि भाई बता दिया गया कि ये फला की किताब है और ये उनकी इबारत है, आंखों से दिखा दिया गया, तब तो कहना चाहिए काफिर। किताब है फला साहब की, उस किताब में वो इबारत है। तो याद रखिए जो अहले इल्म होंगे वो यहाँ पर भी आपको मुतनब्बा करेंगे कि किताब दिखा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप वो अगला के लिए इल्म यकीन हासिल हो गया। वो किताब बाइस इल्म यकीनी है, अगला के लिए हरगिज नहीं है।
100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، کتنی باتیں ہوئیں، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ پر، اس کی امانت پر آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اور آپ کے دکھانے سے وہ کیوں جان جائے کہ واقعی میں یہ اسی کی کتاب ہے؟ ہو سکتا ہے کتاب کسی کو ہو، نام کسی کا ڈال دیا ہو، چل رہا ہے ابھی سب کچھ چل رہا ہے زمانے میں. تو یہ تو علم یقینی نہیں ہے ان کے لیے، یہ ذریعہ ان کے لیے علم یقینی کا نہیں بنے گا. علم یقینی کے حصول کے 3 طریقے شرع عقائد میں بیان کیے گئے ہیں: حواس، عقل سلیم اور خبر صادق. تو حواس کے ذریعے تو ان کو علم ہوگا نہیں، چونکہ ان طواغیت اربعہ کو دنیا سے گزرے 100 سال سے زیادہ گزر گیا. تو حواس کے ذریعے تو یعنی آپ ان کی زبان سے سنے ہوتے، آپ کے کان سنے ہوتے، تو یہ حواس کے ذریعے علم ہوتا. تو آپ کے کان نے سنا نہیں، تو بذریعہ حواس تو ہوا نہیں. اب چلیے عقل سلیم. تو عقل سلیم تو فیصلہ تب کرے گی جب اس کے سامنے کوئی معاملہ آئے، کوئی امر آئے. تو اب آتا ہے کیا؟ خبر صادق. خبر صادق کے ذریعے جو علم کسی کو ہوتا ہے وہ علم باعث یقین ہوتا ہے. لیکن پھر شرع عقائد کی عبارت پڑھیے تو اس میں لکھا ہے خبر صادق کی 2 شکل: خبر رسول اور خبر متواتر. خبر رسول تو یہاں ہے نہیں، چونکہ سرکار کی زبان سے ان طواغیت اربعہ کے بارے میں تو نہیں آیا کچھ. تو اب دوسری شکل کیا بچ گئی؟ خبر متواتر. خبر متواتر اتنے زیادہ لوگوں کا کسی ایک خبر پر متفق ہو جانا کہ جن کا جھوٹ پر، کذب پر متفق ہو جانا محال ہو. تو کتنے لوگوں نے ان چاروں کے بارے میں اپنے کانوں سے ان کی کفریات کو سنا ہے، یا اپنی آنکھوں سے ان کو وہ کفری جملے لکھتے دیکھا ہے. وہ دیکھنے والے یا سننے والے اتنی تعداد میں ہونا چاہیے جن کو خبر متواتر کہا جا سکے. آپ وہ نہیں پیش کر سکتے. 1-2 مولانا 3 مولانا مل کر کے چلے جائے گا، کسی کو پکڑ لیجیے گا، دیکھیں صاحب یہ فلاں کی کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ عبارت ہے، آپ کافر کہہ دیجئے. تو کیا آپ کے 2-3 مولانا کے کہہ دینے سے ان کو خبر متواتر کا حصول ہو جائے گا؟ بلا وجہ کی جہالت والی باتیں ہیں بھائی. تو تصدیق حسام الحرمین کا وہ مطلب لینا کہ ان چاروں کا نام لے لے کے کافر کہے تب کافر ہوگا، اس میں کئی خرابیاں ہیں، کئی جہالتیں ہیں. لہذا تصدیق حسام الحرمین کا مطلب سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس تصدیق نے بھی بہت جگہ سنیوں کو سنیوں سے لڑوا دیا، کٹوا دیا، الگ کروا دیا، شخصیات کو جماعت سے الگ کر دیا. نام کی صراحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مضمون کفر پر تصدیق ہونا چاہیے کہ یہ کفری مضمون ہے. اب چاہے جو بھی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا، چاہے وہ 4 ہوں، 4 لاکھ ہوں، 4000 ہوں، جو بھی اس طرح کا عقیدہ رکھے گا وہ سب کے سب کافر ہوگا. یہی ہے دراصل حسام الحرمین کی تصدیق کا مطلب. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس باریکی کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو 1000 پیچیدگی سے آپ دور ہو جائیں گے، 1000 پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی.